عائشہ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہم اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹس اب ملازمین کے بھی حقوق ہیں. ٹھیک ہے, وہ اور بات ہے کہ ملازمین بھی ہمیں وہ کر دیتے ہیں کہ کچھ میرے تو خیر الحمدللہ بہت اچھے ہیں, لیکن وہ آپ کو گرانٹیڈ بھی لینے لگتے ہیں. لیکن کہیں کہیں ہم بچوں کو بھی نہیں سکھا رہے ہوتے کہ بدتمیزی سے بات کرو. جائیں میرے لیے جائیں تو بہت بڑی بات ہے, جاؤ میرے لیے پانی لے کے آؤ. بدتمیزی سے بات کرنا, تمیز سے نہیں پیش آنا, ایڈریس کرنا تو برے طریقے سے کرنا. تو اس میں ملازمین کے ساتھ لوگ کہتے ہیں نا کبھی کبھی میں تمہارا نوکر تھوڑی کہ تم مجھے ایسے ٹریٹ کرے ہو, یہ لوگوں کے الفاظ ہوتے. کیا مطلب ہے اس بات کا کہ کیا نوکر کو ایسے ٹریٹ کیا جائے؟ جو جنریٹر ہوتا ہے, جو آتا ہے آپ کی سویپر ہوتا ہے, صفائی کرنے آتا ہے. بلکہ ہماری ایک آئی ایم سوری ٹو سے, مجھے بہت دکھ ہوا, ہماری ایک اینکر ہیں, انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے 2 اینکرز, ایک مذاقیہ شو چل رہا تھا اور اس میں کہا کہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ ان کو کیا کہ جیسے آپ آئے ہوئے میرے شو پہ, ہم گیسٹ ہیں, اور کسی نے کہا اچھا آپ کے خیال میں اگر یہ نہ ہوتے تو انہیں کیا ہونا چاہیے تھا. انہوں نے کہا آپ کو تو نا ویسے سہیل, وہ جو سہیل وڑائچ صاحب ہے ان کے لیے کہا کہ مجھے بہت دکھ ہوا, وہ بہت میری فیلو وہ فیلو مارننگ شو ہوسٹ ہیں, لیکن مجھے بڑا دکھ ہوا کہ انہوں نے کہا آپ کو تو نا کسی جگہ کا بھنگی ہونا چاہیے تھا. پلیز اللہ سے معافی مانگیں, ان کی بہت سٹیٹس ہے ان کا بھی, وہ ہماری جو گندگی صاف کرے, جو ہمارے گھر صفائی کرنے آئے, روڈ پہ کام کر رہا ہے, پتہ نہیں اس کی کیا مجبوری ہے کہ وہی کر رہا ہے. تو اس طرح کیا کہہ کے اس کو حقیر یا اس کو اس طرح ڈیگریڈ کرنا اس پروفیشن کو بہت غلط بات ہے, غیر مناسب ہے. اور میں غیر مناسب ہے. آپ نے کسی کو یہ کہہ دیا تم تو ویٹر جیسے لگتے ہو, یہ غلط بات ہے, ایسے نہیں کہنا چاہیے. آپ بتائیں یہ کیا غلط نہیں ہے دکھ پہنچانا کسی کو ان الفاظ سے؟ میں نے آپ کو ابتدا میں ہی بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابتدا میں بتایا نا کہ آخرت میں جو نیکیاں لی جائیں گی, وہ زبانی تکلیف جو دی ہے آپ نے, کسی کو بہتان لگایا, کسی کے لیے ایسی جملے بازی کی جو جسے اس کا دل دکھا ہے, تکالیف ہوئی ہیں, تو اس کا سوال ہوگا اور نیکیاں دینی پڑیں گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسے شوز میں اس طرح کے کویسچنز بھی نہیں کرنے چاہیے ہمیں. جو ہم یہ بھی کہتے ہیں نا ان 4 میں سے آپ ڈیسائیڈ کر لیں کون اچھا ہے کون برا ہے, نہیں بولنا چاہیے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کانٹینٹ رائٹر ہیں یا ریسرچر ہیں, وہ بڑا دیکھ بھال کے, اب تو وہ ہر اینٹ کے نیچے سے کانٹینٹ رائٹر اور ریسرچر کسی کی نہ کریں. آپ نے بات کی ملازمین کی نا, میں آپ کو بتا رہی ہوں بات غلاموں کی. صحیح ہے, غلام کون ہے کہ جو آپ کے پاس رہ رہا ہے, آپ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. غلامی تو یہ ہوتی ہے نا کہ پورے دن آپ کے پاس ہی, آپ جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں. 10 سال رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی, ٹھیک ہے, اور پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کبھی ایسے نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور تم نے ایسا کیوں نہیں کیا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم فرما رہے ہیں. اور آج تو ہم جب تک جھاڑیں نہیں, جب تک تذلیل نہ کریں, ہم لفظوں سے بھی, میں تو اپنے بچوں سے بھی, جب وہ کہتے ہیں نا, ہم شروع ابتدا سے میں نے بچوں کو ایک بات, اور میں نے یہ کہیں ایک فلم آئی گئی تھی تو وہاں میں نے دیکھا تھا کہ جو آپ کے پاس صفائی, جو کچرا اٹھانے والے ہیں, وہ کچرا اٹھانے والے نہیں ہیں. میں نے اپنے بچوں سے کہا بیٹے کچرا ہمارے پاس ہے, ہم کچرے والے ہیں, ہمارے پاس ہے کچرا. بچے وہ جو آ رہے ہیں نا وہ صفائی والے ہیں, وہ صفائی کرتے ہیں. اتنی خوبصورت بات. تو جب آپ کے پاس کوئی آ رہا ہے, صفائی والا آ رہا ہے, یا آپ کی, میرے بچے آج تک جو میری ہاؤس ہیلپ ہیں ان کو کبھی بھی ماسی یا میڈ یا ہم بھی نہیں, بھائی آپا اماں اس طرح بولتے. میرے بچے, آپ کو بڑی حیرت ہوگی, وہ میری جو ہاؤس ہیلپ ہیں وہ کرسچن کمیونٹی سے ہیں, تو اس کو وہ کہتے ہیں خالہ جان. کتنی اچھی خالہ جان, خالہ جان یہ کر دیں, اور وہ بھی بچوں کو اسی طرح سے ٹریٹ کرتی ہے. جب آپ اپنے, اکثر ہم بچوں کے, نہیں یہ تو غیر مذہب ہے, یہ تو یوں ہے, یوں ہے. میں نے کہا نہیں نور فاطمہ, کبھی بھی نہیں. اماں یہ تو کرسچن ہے, کیا یہ جنت میں جائیں گے؟ بیٹی یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے, جنت میں جانا نہ جانا یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اللہ کسے, ہمیں کیا پتہ کہ ہم جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. ملازمین کے لیے خاص طور پر کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کریں, کیونکہ وہ دیکھیں آلریڈی وہ اتنے دکھوں میں, تکالیف میں, وہ گھر سے کس طرح سے نکل رہی ہوتی ہیں خواتین. اکثر ہم دیکھتے ہیں وہ جو خواتین گھر سے نکل رہی ہیں, یا تو اس کا جو میاں ہے وہ چرس پی رہا ہوتا ہے, بالکل مار دھاڑ کر رہا ہوتا ہے, تشدد کر رہا ہوتا ہے, وہ تشدد کے عالم میں یہاں پر آ رہی ہوتی ہے, پٹ پٹا کے آئی ہوتی ہے. اکثر میں دیکھتی ہوں کہ جو ملازمائیں ہوتی ہیں, کبھی یہاں سے سر پھٹا ہوا ہے, تکلیف میں ہے, ٹراما میں ہے, اور
دیکھیں کبھی گھر میں رہتے ہوئے جیسے میرے گھر میں جو میری اماں ہیں اب وہ نہیں ہوتی تو مجھے ٹینشن بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب وہ ہوتی ہیں تو کبھی میری ان کی نوک جھوک ہو بھی جاتی ہے, لیکن وہ نوک جھوک ہے جس میں میرے بچوں کو اجازت نہیں کچھ کہنے کی. وہ میں نے ان کو کچھ کہہ دیا کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا, اچھا آپ کو میں نہیں کہا تھا. وہ دیکھیں یہ تو ہمارا کام ہے کہ ہمیں کام نکلوانا ہے سامنے والے سے نا, یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اس طرح سے نہیں کریں گے تو کام بھی نہیں نکلوا سکتے, لیکن کسی کی تذلیل آپ نہیں کر سکتے ہیں. پرانا کھانا دینا, میں نے تو ایسے ایسے دیکھا ہے اندر مسلم چل رہے ہوتے اور ان بیچاروں کو پانی تک کا گلاس کوئی نہیں. یہ جو آپ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں, ملازمائیں پیچھے کھڑی ہیں, اس کا بھی سوال ہوگا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ پڑوس میں آپ ہلکے چھلکے تک نہیں ڈال سکتے. اور یہاں پہ جانے سے بریک پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہوں گی, جیسے آپ کے گھر میں کبھی کوئی ٹیکنیشین آتا ہے, کوئی میکینک آیا, کوئی کام کرنے آیا, ہمارے یہاں اتنے ظالم لوگ ہیں, اللہ معاف کرے, ایک پانی کا گلاس, ٹھنڈے پانی کا گلاس دینے سے بھی گریز کرتے ہیں کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. باہر میری گلی میں آپ یقین کریں کوئی کام ہو رہا ہو, کوئی مزدور بیٹھا ہو, ابھی بکرے سنبھالنے کے لیے 2 لڑکے بلائے تھے, خیر ان کے گھر والے بھی خیال رکھ رہے تھے جن کے بکرے اور گائیں وہ سنبھال رہے تھے. میں نے خاص جا کے اپنی اماں کو کہا, میں نے کہا ان کے لیے برف جما کے رکھیے گا, ان کو جب پانی چاہیے ان کو کھانا چاہیے, ان کو دیں. کتنا ثواب ہے یہ آنے جانے والے کو. کوئی ہمارے گھر کسی کا ڈرائیور آ جائے گا, ہم پہلے اس کا ٹرے بنا کے باہر دیتے ہیں. یہ اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیں.